السلام علیکم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج دو اہم ترین خبروں کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سال جو 2024 کا سال ہے، اس کے دوران ڈالر کی قیمت کیا ہوگی۔ گزشتہ سال کی ڈالر کی قیمت آپ کو پتہ ہے، اس سال ڈالر کی قیمت آخر تک کیا رہ جائے گی۔ ہم نے 3 مختلف بڑے ماہرین سے بات کی ہے اور ان کی رائے آپ کو بتائیں گے، اور وہ کس بنیاد پر رائے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو سپریم کورٹ کے آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے بڑی دلچسپ تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور لگ کیا رہا ہے سپریم کورٹ کے بینچ سے۔ میں آج سپریم کورٹ میں موجود تھا، کورٹ نمبر 1 میں، جہاں پہ 7 رکنی بینچ نے تاحیات نااہلی کے حوالے سے کیس کی سماعت کی، جس کا براہ راست اثر نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے اور جہانگیر ترین کی نااہلی پہ پڑے گا، اور یہ فیصلہ اب 4 تاریخ کو پر ہو جائے گا شاید، یا اس سے بھی آگے جائے گا، لیکن 4 تاریخ تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ اور آج کی سماعت میں جو ریمارکس آئے اور ججز کا جو موڈ تھا وہ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے یہی بات کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں صبح تو آج مسنگ پرسن کیس بھی لگا ہوا تھا، اس میں بھی کافی سخت ریمارکس آئے، اور شعیب شاہین جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کی تیاری نہیں تھی اس پہ۔ چیف جسٹس نے ان کے آڑے ہاتھوں لیا، ان کو پوچھا کہ بھئی آپ نے لسٹ میں لوگ کیوں نہیں شامل کیے، اس کو پولیٹیسائز کیوں کر رہے ہیں، اور یعنی باقاعدہ وہ دن ختم ہوا، لیکن وہ کل سماعت دوبارہ ہوگی، اور لگتا ہے کہ مسنگ پرسن کیس پر بھی کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی احکامات آنے والے ہیں۔ لیکن جو بڑا کیس دوسرا سماعت کے لیے لگا ہوا تھا، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تاحیات نااہلی ہے اس کے حوالے سے کیس تھا، اور اس کا براہ راست اثر نواز شریف کے الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے پہ پڑے گا۔ اس کی سماعت آج شروع ہوئی، اور چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ بڑے یعنی زبردست قسم کے ریمارکس تھے، جس میں کلیئر انڈیکیشنز مل رہی تھی۔ ایک تو انہوں نے پوچھا کہ تاحیات نااہلی کے حق میں کون ہے، تو کوئی قابل ذکر وکیل جو ہے وہ سپریم کورٹ بار جو دیکھیں، اٹارنی جنرل دیکھیں، ایڈوکیٹ جنرل دیکھیں، سب نے کہا کہ وہ تاحیات نااہلی کے حق میں نہیں ہے۔ تاہم جو ایڈوکیٹ کچھ 2-3 ایڈوکیٹس ہیں، ایک درخواست گزار تھے، وہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے حق میں ہوں۔ درخواست گزار ثناء اللہ بلوچ تھے، ایڈوکیٹ خرم رضا تھے، اور عثمان کریم، وہ تاحیات نااہلی کے حامی تھے۔ لیکن جو پاکستان کی ساری بارز ہیں اور بڑے وکلا ہیں، ان سب نے یہی کہا کہ وہ تاحیات نااہلی کے حق میں نہیں ہے۔ اب تاحیات نااہلی کا جب کیس شروع ہوا تو بڑی دلچسپ بحث ہوئی، اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو شکیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) اور آرٹیکل 62 اور 63 میں جو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا جرم کرتا ہے اور اس کو 5 سال سزا بھی ہو جاتی ہے، اور چوری کرتا ہے، کوئی ملک کے خلاف کام کرتا ہے، تو وہ اس کو تو 5 سال کی مدت میں دوبارہ بحال کر دیا جائے گا اور وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اگر اس طرح کے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہ اس نے الیکشن فارم میں کوئی معلومات غلط دیں یا غلط فہمی سے دیں یا کچھ ٹیکنیکل چیزوں میں غلطی کی ہے اس نے، اس بنیاد پر اس کی نااہلی ہوگی تو وہ تاحیات ہوگی۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ جو تھے بینچ کے دوسرے رکن، انہوں نے بھی کہا کہ یہ قانون کیسے بنا ہے، یہ کیسے جسٹیفائیڈ ہے۔ اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیس کیا ہے، کہ کیس یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تھی 2017 میں۔ اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے سے لی گئی تنخواہ اپنے پیپرز میں جمع نہیں کروائی، نامینیشن پیپرز میں، جس کی وجہ سے یعنی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، مس لیڈ کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان کی نااہلی کے حوالے سے درخواست آئی 2018 میں۔ اس درخواست میں ثاقب نثار صاحب تھے جناب، انہوں نے 5 رکنی بینچ بنایا، اور ثاقب نثار صاحب نے یہ قرار دیا، کیونکہ آئین کے آرٹیکل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نااہلی کی مدت کتنی ہوگی۔ نااہل تو ہوگا لیکن نااہلی کی مدت کتنی ہوگی یہ کہیں نہیں لکھا تھا۔ ثاقب نثار صاحب نے جناب تشریح کی آئین کی، اور کہا کہ نااہلی کی مدت، چونکہ نواز شریف صاحب ہیں جن سے ان کا پرسنل کوئی بغض تھا، انہوں نے کہا جی نااہلی کی مدت تاحیات ہوگی، اور تاحیات نااہلی کی مدت کر دی کہ جی ان کو بہت نیک ہونا چاہیے، صادق اور امین ہونا چاہیے، تو صادق اور امین نہیں ہے تو ان کو نااہل کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے عمران خان کا کیس آیا تھا تو اس میں ان کو صادق اور امین قرار دے دیا، حالانکہ بنی گالہ کے پیپرز کے حوالے سے شکوک و شبہات تھے۔ خود جب انہوں نے این او سی پیش کیا تھا بھاراکو یونین کا، جو ان کے گھر کے پیپر کے حوالے سے تھے، وہ این او سی جعلی نکلا تھا، اور چونکہ وہ کمپیوٹرائز تھا اور اس وقت تک کمپیوٹر یوز ہی نہیں کرتی تھی، 2005 کا تھا اور کمپیوٹرائز تھا، لیکن ان کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ آج صادق اور امین کا خطاب بڑا زیر بحث آیا۔ انہوں نے کہا صادق اور امین کون قرار دے سکتا ہے، کون سا جج ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا کسی جج کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو صادق اور امین قرار دے دے؟ اٹارنی جنرل نے کہا یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صادق اور امین انہوں نے کہا کہ ایک ایسا لفظ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہوا تھا، یعنی سچا اور امانت دار، اور ایسا سچا اور امانت دار انہوں نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح بھی آج اس قانون کے حوالے سے آتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ صادق اور امین کے
پیمانے پہ پورا نہ اترتے. خود چیف جسٹس نے کہا میں اگر نامینیشن پیپر جمع کراؤں اور مجھے کوئی کہے کہ یار یہ صادق اور امین نہیں ہے تو میں مان لوں گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کون سا ایسا شخص ہے جو 100% تقاضوں کو پورا کرتا ہے, اسراف نہیں کرتا. انہوں نے کہا اسراف یہی ہے کہ میں باہر جاتے ہوئے کہ لائٹ نہ بند کر کے جاؤں, یہ بھی اسراف ہے. پانی کی ٹوٹی سے پانی زیادہ استعمال کروں, جیسے وضو میں پانی استعمال زیادہ کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانی زیادہ استعمال نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو پانی کی, چاہے نہر کے کنارے پہ بیٹھے ہو, جس کا مفہوم ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسراف ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کتنی ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ٹائٹل کسی جج کو یہ دینے کا اختیار نہیں ہے, اور کسی مسلمان کو تو یہ کام جانا چاہیے اپنے لیے ٹائٹل یوز کرتے ہوئے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے. اس پر کافی بحث ہوئی, اور لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید وہ کہیں گے کہ ٹائٹل یہ اس طرح کا نہ دیا جائے, لیکن جو اس کے حامی ہے ٹائٹل کے وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کی زبان ہے, آئین میں ڈال دیا گیا تھا کہ جی آنیسٹ اور سگیشیس ہو, صادق اور امین ہو. اور صادق اور امین جو ہے وہ اتنا ہائی کرائٹیریا ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا خطاب مشرکین مکہ نے اس وقت دیا جب نبوت بھی ان پہ نہیں آئی تھی, تو یہ خطاب ان کے لیے مختص ہو گیا. ایک پرفیکٹ انسان کے لیے, جو گناہوں سے لتڑے انسان ہیں, ان کے لیے صادق اور امین کا خطاب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے لیے یہ کلیم کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو میں پاکستان کے کسی لیڈر کو اس خطاب کا اہل نہیں سمجھتا. میں بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ میں جب یہ چیف صاحب بات کر رہے تھے, اور میں بالکل ان سے ایگری کر رہا تھا کہ بالکل یار یہ اتنا ہائی خطاب ہے. ہمارے لیڈروں کے کرتوت اور کارنامے ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے ان کی کچھ چیزیں اچھی ہوں گی ہر کسی کی, اور کچھ بری ہوں گی. اچھے انسان ہوں گے, انسان کے کرائٹیریا پر ان کو پرکھیں گے, لیکن وہ کوئی ایسے تو نہیں. انہوں نے کہا بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے لیے یہ الفاظ یوز نہیں کرتے تھے, اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے گناہ گار سمجھا جاتا ہے, تبھی کہا جاتا ہے نا یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے, بڑے بڑے نیک لوگوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین کا خطاب جو ہے وہ تو بالکل بنتا نہیں ہے. اور جناب 7 رکنی بینچ جو تھا اس نے مزید جو سماعت کی تو اٹارنی جنرل منصور انور ہے, انہوں نے کہا, منصور عثمان عوان نے کہا کہ وہ الیکشن ایکٹ میں دی گئی 5 سالہ نیلی کی مدت کی حمایت کرتے ہیں, اور عدالت سمیع اللہ بلوچ کے مقدمے پر نظر ثانی کرے. اچھا, جو سماعت ہوئی تو اس میں جو 7 رکنی بینچ تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ تھے چیف جسٹس کے علاوہ, جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی بھی شامل تھی جو خاتون جج ہیں. اور اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس نے فوراً ہی پوچھا تھا کہ بھائی الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے. آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ میں کیا ہوا؟ یہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا 2018 کا. الیکشن ایکٹ میں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی اس نے ترمیم کی اور کہا کہ جی نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی, اور یہ قانون بنا دیا. کچھ لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا تو اس کے خلاف قانون بنایا گیا, اس کا مطلب ہے اسپیسیفک قانون سازی ایک شخص کو یا 2 اشخاص کو, جہانگیر ترین اور نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی, اس لیے یہ صحیح نہیں بنتا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قانون جب بن گیا ہے, آج سپریم کورٹ میں یہ ڈسکس ہوا, ججز نے کہا کہ یہ شاید یہ وجہ ہوگی کہ قانون جب نہیں تھا, لیکونا تھا, تو سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کی. جب قانون آ گیا, آئین کے تحت قانون کی اجازت ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کی اجازت ہے, جب قانون آ گیا تو اس کے بعد یہ واضح ہو گیا, تو کیوں نہ چیف جسٹس نے استفسار کیا, کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ جی اب قانون لاگو ہوتا ہے, اور ہم اس سے پہلے چونکہ قانون نہیں لاگو ہوتا تو ہم نظر انداز کریں اس چیز کو اور قانون کا وہ کر دیں. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا نہیں, اس سے پھر یہ تاثر ابھرے گا کہ یہ ایک خاص قسم کی قانون سازی کی گئی تھی. اس لیے میرا خیال اٹارنی جنرل یہ چاہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ آئے جس کے تحت 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل ہو جائے, اور نیا فیصلہ ہو 7 رکنی بینچ ہے جس کے تحت یہ قرار دیا جائے کہ 5 سال کی مدت ہوگی نااہلی کی. تو شاید وہ یہ چاہتے ہیں. اس دوران جناب آرٹیکل کا آئین 62 اور 63 اٹارنی جنرل نے پڑھا, اور رکن پارلیمنٹ بننے کی تمام اہلیت اور نااہلیت کی شرائط بھی بیان کی. ان کا موقف تھا کہ کاغذات نامزدگی کے وقت سے آرٹیکل 62 اور 63 دونوں شرائط دیکھی جاتی ہیں اور انٹری پوائنٹ پر دونوں آرٹیکل لاگو ہوتے ہیں. چیف جسٹس نے کہنا تھا کچھ شکیں تو قائق سے متعلق ہیں, وہ آسان ہیں, کچھ شکیں مشکل ہیں, جیسے کردار والی شک, جس پر اٹارنی جنرل بولے ہم کہہ سکتے ہیں. اس موقع پر چیف جسٹس نے لقمہ دیا کہ اچھے کردار کے ہیں. اس حاضر جوابی سے بیشتر حاضرین محظوظ ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شک ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ نااہلی کی مدت کا تعین آئین میں نہیں, اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ بولے سوال یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں دی گئی نااہلی کی مدت آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی. اچھا, چیف جسٹس نے پھر کہا کہ جی یہ جو الیکشن ایکٹ کی ترمیم تھی اس کو کسی نے چیلنج تو کیا نہیں, یا تو چیلنج ہو جاتی اور ختم ہو جاتی. سپریم کورٹ کئی شکیں کئی جو قوانین ہیں ان کو کالعدم قرار دے چکی ہے آئین سے متصادم قرار دے کے, تو چیلنج چونکہ نہیں ہوئی تو یہ ہولڈ کرتا ہے, یعنی ابھی بھی فیلڈ میں ہے یہ قانون. تو ہم پرانے فیصلے کو چھیڑے بغیر اس کو مان لیتے ہیں, جس پر اٹارنی جنرل کا موقف تھا کہ اس صورت میں تاثر ایسا آ سکتا ہے کہ ایک قانون سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائڈ کیا گیا, یعنی باقاعدہ اسپیسیفک قانون سازی کی گئی تاکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کیا جا سکے. ایسا تو نہیں مثال ہونی چاہیے نا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے اوپر سے قانون ایک بن جائے کہ جی یہ فیصلہ غلط. تو یہ انہوں نے مثال دی اور یہ اچھی مثال تھی. بہرحال
اس کیس میں اب 4 تاریخ تک ملتوی ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ تاثر یہ لگ رہا ہے تمام ججز کا، اور جو موڈ عدالت کا لگ رہا تھا آج، اس سے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو ریلیف ملنے کے قوی امکانات ہیں، اور کنونسڈ لگ رہے تھے بینچ اور چیف جسٹس اس بات سے کہ نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، تا حیات سزا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی بات کی گئی کہ توبہ کا دروازہ تو اسلام بھی کھلا رکھتا ہے اور آخری وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نے مس ڈیکلیریشن یا کچھ ایسی کی ہے تو اس کو جناب تا حیات نااہلی کی سزا دی جائے۔ تو ثاقب نثار آج بڑے یاد آئے۔ ثاقب نثار نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا، چیف جسٹس نے بغیر نام لیے چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیا جج خود اس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں؟ کیا جج صادق اور امین ہے؟ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ جج صادق اور امین ہو تو کون سا جج اس پہ پورا اترے گا؟ تو کیا ثاقب نثار ایسے صادق اور امین ہے؟ ثاقب صاحب بتائیے گا۔ چیف صاحب پوچھ رہے ہیں، میں نہیں پوچھ رہا بھائی۔ تو اس کے علاوہ جو دوسری خبر جو آپ کو بتایا تھا کہ ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے بات ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال ڈالر جو تھا، گزشتہ سال کے آغاز میں جنوری 2023 میں 226 روپے کا تھا۔ آخر میں جناب ڈالر کو وہ اڑان لگی کہ 308 روپے تک گیا سپٹمبر میں۔ پھر جناب حافظ عاصم منیر صاحب نے ڈنڈا چلایا، کریک ڈاؤن ہوا اسمگلنگ پہ، آرمی ایکشن میں آئی، اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، افغانستان کے لیے ڈالر کی اسمگلنگ رکی، کرنسی ایکسچینج پہ کریک ڈاؤن ہوا، لوگوں کا دیکھا کہ ہورڈنگ جو کریں، جو ڈالر اکٹھے کر کے گھروں میں رکھتے ہیں کہ مہنگے ہوں گے تو پیسے کمائیں گے، ان سب کے خلاف ایکشن ہوا، تو جناب ڈالر کو ٹک نیچے آنا شروع ہوا اور 269 روپے تک آ گیا، 269 تک آ گیا، یعنی 270 سے نیچے تھریش ہولڈ کو پار کر کے نیچے اترا، اور لیکن 270 سے پھر مارکیٹ نے خود دوبارہ کریکٹ کیا، اور اب جو ہے وہ تقریباً 280 سے تھوڑا سا نیچے اوپر نیچے وہ کر رہا ہے، ہاور کر رہا ہے، تو 280 کے قریب کا ریٹ ہے۔ یہ ریٹ ہے جناب ڈالر کا آج کل کا مارکیٹ کا۔ تو گزشتہ سال تقریباً جو ظاہر ہے 270 تقریباً 50 روپے سے زیادہ قیمت بڑھی تھی پورے گزشتہ سال میں۔ اس سال کیا ہوگا؟ اس لیے ہم نے اپنے ماہرین سے پوچھا کہ کیا اس سال بھی ڈالر کی قیمت اسی طرح 50 روپے بڑھے گی؟ اس طرح تو بہت بڑا وہ ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ یہ پلان کرتے ہیں اور انہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے، انہوں نے آگے کا سوچنا ہوتا ہے کہ ڈالر قیمت بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے، ابھی خریدیں کہ بعد میں خریدیں۔ اس لیے ہم نے ماہرین سے بات کر کے مناسب سمجھا کہ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ماہرین کی رائے ہے، یہ کوئی 100% قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ جس پہ وہ کیا جا سکے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہم آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو کچھ تھوڑا سا ریفرنس دے دوں کہ جو گزشتہ سال سے پچھلا سال تھا، یعنی 2023 میں تو ڈالر کی قیمت میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل تقریباً 52 روپے تک بڑھی تھی، اور اس سے گزشتہ سال جو تھا 2022 اس میں قیمت میں 48 روپے اضافہ ہوا تھا۔ 2022 حکومت تھی جناب زیادہ تر شہباز شریف صاحب کی، تھوڑی سی عمران خان صاحب کی اپریل تک، تو اس میں 48 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ 2021 جہاں پہ عمران خان کی حکومت تھی اس وقت ڈالر صرف 20 روپے کا اضافہ ہوا تھا، 20 سے بھی تھوڑا سا کم اضافہ ہوا تھا۔ اب جناب اس سال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں ملک بوستان، پہلے تو ہم نے ان سے بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عام انتخابات کا وقت پر اگر انعقاد ہوا، اسٹیبلٹی آئی، اور جو باہر سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ آ جاتی ہے، تو سیاسی استحکام آ جائے گا۔ ظاہر ہے 5 سال کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے حکومت چلے گی، تو معاشی استحکام آ جائے گا، اور معاشی استحکام آتا ہے تو پھر ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی۔ اور ملک بوستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندازوں کے خلاف ظاہر ہے کارروائی بھی ہوگی، اور ایک جو گورنمنٹ آتی ہے اس کی گرپ ہوتی ہے، 5 سال کی گورنمنٹ کا ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں ملک بوستان صاحب کہتے ہیں اگر انتخابات ہو گئے اور انتخابات کے نتائج بھی تسلیم کیے گئے، یہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی ابھی بھی اس سے کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی بات ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں پی ٹی آئی کے موقف سے۔ تو ایسے انتخابات میں اگر انتخابات کے نتائج وہ کہتے ہیں کہ تسلیم ہو گئے تو ڈالر کی قیمت 250 روپے تک آ سکتی ہے، گویا کہ کمی ہوگی ابھی ڈالر کی قیمت میں 30 روپے تک کی مزید کمی ہو سکتی ہے، ملک بوستان صاحب کا یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو معاشی امور کے ماہر شہریار بٹ ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں اسمگل ہونے والے ڈالرز کو اگلے سال بھی اگر روکا گیا اور اسی طرح اسمگلنگ کے حوالے سے کریک ڈاؤن جاری رہا اور حکومتی اقدامات اسی طرح جاری رہے تو روپیہ مزید مستحکم ہوگا، یعنی ان کا بھی یہ اتفاق ہے کہ روپیہ مزید مستحکم ہوگا۔ اور اگر 2 ممالک کی سرمایہ کاری آئی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 20 ارب ڈالر کی، تو سعودی عرب سے سرمایہ کاری آ جائے گی، خلیجی ممالک سے بھی آئے گی، اگر یہ سرمایہ کاری کی ریل پیل ہوئی تو یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اگر سرمایہ کاری کی ریل پیل ہوئی، اور آپ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے ناظرین بہت
اہل علم ہیں اور کم از کم اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ اگر 20 ارب ڈالر پاکستان میں آ گیا تو ظاہر ہے ڈالر کدھر چلا جائے گا، ڈالر کی قیمت نیچے ہی آئے گی۔ تو شہریار بٹ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی، تو اور لیکن انہوں نے تھوڑا سا اونچا رکھا ہے ڈالر کو، انہوں نے یعنی مطلب بوستان نے 250 کہا تھا، تو شہریار بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ 260 روپے تک ڈالر کی قیمت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جولائی 2024 تک 4 ارب ڈالر چاہیے اور مالی سال 2024-25 کے لیے مزید 20 سے 25 ارب ڈالر چاہیے، تو اس کے لیے بڑے آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہوگی۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اس سال 11 تاریخ کو ایک میٹنگ ہونے والی ہے مہتاب حیدر صاحب کے مطابق، ابھی یعنی جنوری کی 11 کو، اور پاکستان کو وہ پیسے مل جائیں گے جو 70 کروڑ ڈالرز ہیں، اس کے قریب پاکستان کو یہ رقم ملنے کے امکانات ہیں۔ تو وہ آئی ایم ایف کا پروگرام آن کورس ہے، الیکشن ہو گئے، اسٹیبلٹی آ گئی تو اور بھی زیادہ وہ ہوگا۔ اب اسٹیبلٹی بھی ایک بڑا کوسچن ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں اتنی بڑی انارکی نہیں پیدا ہوگی اگر دھاندلی کے زدہ الیکشن بھی ہو جاتے ہیں جس طرح ابھی چل رہا ہے۔ ابھی کون سا کوئی آئیڈیل حالات ہیں، کون سا ایک سیاسی جماعت جیسے کہ پی ٹی آئی خوش ہے، ریڈ لائن ان کی کراس ہوئی ہے، عمران خان صاحب اریسٹ ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن پھر بھی کیوس نہیں ہے مارکیٹ کنٹرول میں۔ تو میرے خیال میں مارکیٹ کنٹرول میں ہی رہے گی الیکشن کا کوئی بھی رزلٹ ہے، جیسے کہ 2018 میں آیا تھا، اور میرے خیال میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے الیکشن کے بعد اگر الیکشن ہوئے تو۔ اچھا، ایک اور جو ہمارے ماہر ہیں ان سے ہم نے بات کی، ڈاکٹر خاقان نجیب، فارمر سیکٹری بھی رہے ہیں اور بڑے سینئر عہدیدار بھی رہے ہیں اکنامک افیئرز میں، اور مانے جانے حکومتی عہدیدار ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنوری سے پاکستان کو ملنے والی امداد اور قرض بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ریزرو جو ہے فارن ایکسچینج کے وہ مزید بڑھیں گے۔ پچھلے ہفتے کی رپورٹ میں بھی اسٹیٹ بینک کے ریزرو بڑھے ہوئے تھے اور 7 ارب ڈالر کے قریب تھے تقریباً۔ تو سال 2024 میں خاقان نجیب کے مطابق روپے کی قدر مستحکم رہے گی اور آئندہ 6 ماہ میں ڈالر کی قیمت سمیت دیگر اشیاء کی قیمت 5% تک کم ہوں گی۔ حکومت کو اپنا مالیاتی خسارہ کم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ 5% کا کم ہو تو تقریباً 300 میں 15-20 روپے ڈالر کی قیمت وہ کم کر رہے ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب، تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ 200، وہ بھی 60-65 کے قریب کہہ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہے پریڈکشن کہ ڈالر کی قیمت میں 20 سے 30 روپے تک کی کمی متوقع ہے اس سال میں۔ اس حساب سے یہ ماہرین کا ایک اندازہ ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں ماہرین سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% صحیح ہو، ظاہر ہے یہ ایک کیلکولیشنز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیلکولیشنز بھی ہمارے پلاننگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ مجھے اب سمجھ آئیے کہ لائک کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، میں نے کبھی کسی کو کہا نہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن لائک ضرور کر دیں اگر کوئی ویڈیو پسند آیا کرے۔ تو دیکھتے رہیے آج کا سچ۔